السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے ایمانی زندگی کے تقاضے۔ ولایت کے نور کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں تو وہ جو ظاہر میں نظر آ جاتی ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ بندے کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اور عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے اور دوست وہ ہیں جو مجھے یاد کرنے کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں، اور ان کو میرے یاد کرنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ میرے دوست ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ ان کی ظاہری نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، وہ ظاہری نشانیاں ذرا سن لیجئے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ تمام دن ذکر کیا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس دنوں دورہ حدیث کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ بھی ایک خادم اور مرید ہونے کے ناطے ساتھ رہتے تھے، تو حضرت راستے میں ایک جگہ رکے، جیب سے کاغذ نکالا، اس کے اوپر کچھ لکھا اور جیب میں ڈال لیا، اور پھر فرمایا کہ محمد شفیع آپ سمجھے کہ یہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ تو فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے ایک علمی نکتہ میرے دل پر وارد ہوا تھا، میں نے کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لیا، تاکہ جب میں تصنیف کا کام کرنے بیٹھوں گا اس وقت اس پر غور و خوض کروں گا۔ کاغذ پر لکھ کر میں نے اس کو محفوظ کر لیا، اور میں نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا۔ ہمارے اکابر اتنا اللہ کے لیے یاد کرنے والوں سے اپنے دلوں کو فارغ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چند دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے لطیفے سنانے شروع کر دیے۔ کم و بیش 1 گھنٹہ خوب سب کو ہنسایا، اور ہنسانے کے بعد اچانک فرمایا اچھا بھائی بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو 1 گھنٹہ ہنسنے کے بعد بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا؟ سب حیران رہ گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کہاں سے آ گئی۔ پھر فرمایا کہ میری یہ حالت تھی کہ میں اگرچہ 1 گھنٹہ تمہیں ہنسنے والی باتیں سناتا رہا، مگر میرا دل 1 لمحہ بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا۔ ایسا دوام ذکر ہمیں بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ ایسا دوام ذکر ہمیں بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ ایک دوسری نشانی سماعت فرمائیں کہ اولیاء کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ فتنوں سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔
لہٰذا کسی بندے کے ساتھ الجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل اگر ان سے مخاطب ہوں تو سلام کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ خواہ کوئی الجھانے کی کوشش کرے بھی تو وہ جو ہے ان کے اس حرکت سے جو ہے غافل ہی رہتے ہیں، گویا یوں کر دیتے ہیں کہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قناعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھو تو قناعت والی زندگی ہوتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وقت کے سپہ سالار تھے اور اپنی روٹی پانی میں بھگو کر نوش فرما رہے تھے۔ علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، چوتھی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، عمل بغیر علم کے سقیم ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ کو۔ عمل بغیر علم کے سقیم کہلاتا ہے اور علم بغیر عمل کے عقیم کہلاتا ہے، اور علم پر عمل صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پانچویں نشانی سماعت فرمائیں کہ یہ لوگ مخلوق کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ایسے رحیم و کریم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسی رحمت اور معرفت عطا فرماتے ہیں، وہ ساری مخلوق پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اللہ کے بندوں پر بھی شفیق اور مہربان، اور اللہ کی باقی مخلوق پر بھی شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سمرقند کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی تو بہت سخت سردی تھی۔ ٹھٹرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف واپس آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بلی ان کی رضائی میں گھس کر سو گئی تھی، تو انہوں نے بلی کو بستر سے نکالنا مناسب نہ سمجھا۔ بستر کی بجائے مصلی کے اوپر ٹھٹرتے ہوئے بیٹھ کر انہوں نے رات گزار دی اور بلی کے آرام کا خیال کیا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مریدین میں ایک وہ ہستی عطا فرمائی کہ جس کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک کتا ملا جو زخمی تھا۔ انہوں نے اس کتے کے زخم پر پٹی باندھی اور روزانہ کچھ مزدوری کرتے اور جو ملتا وہ گھر والوں کو دیتے اور کچھ حصے سے اس کے لیے غذا لے جاتے۔ انہوں نے 18 یا 20 دن اس کتے کی خدمت کی۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو سلسلے کا امام بنا دیا۔ دیکھیے، زخمی کتے کی خدمت کرنے اور اسے غذا فراہم کرنے کے عوض میں پروردگار نے کیا کیا؟ سلسلے کا جو ہے امام بنا دیا ان کو۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک کتے کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا، تو اگر جانور کی خدمت پر یہ مقام عطا فرمایا تو ہم اگر انسانوں کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ چھٹی نشانی سماعت فرمائیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے میں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں اللہ والے۔ حقوق اللہ کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ میں پورے قرآن کا نچوڑ ایک فقرے میں بیان کر دوں تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حضرت بتا دیجئے، تو فرمایا کہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ
ایک فقرے میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے راضی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ یہ پورے قرآن پاک کا ایک فقرے میں نچوڑ ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ ان کی ساتویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر متواضع بھی ہوتے ہیں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بے چین نہیں دیکھیں گے، متکبر نہیں دیکھیں گے، متواضع ہوتے ہیں اور پرسکون بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بے چینی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ جس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے پھر اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہوتا، اور ایسے بندے میں تواضع بھی ہوتی ہے، ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج لوگ جسم جھکاتے ہیں، دل نہیں جھکے ہوتے، اور جس کا دل دنیا میں اللہ کے سامنے نہ جھکا، جب قیامت کے دن سجدے کا حکم ہوگا جب سجدے کا حکم ہوگا ان کو قیامت کے دن سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان کا دل اللہ کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ اور ان کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ یہ مخلوق کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ چنانچہ شاہ ایران اور رستم کی موجودگی میں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، کیسا فقرہ کہہ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کے سفیر بن کر آئے ہیں، تو فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ جس کو وہ چاہے اس کو ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل کر دیں، عبادت العباد سے نکال کر عبادت رب العباد میں داخل کر دیں گے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچائیں، اور مذاہب و ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لائیں۔ 9ویں نشانی سماعت فرمائیں کہ اولیاء اللہ کی 9ویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان میں توکل ہوتا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جس طرح بچہ اپنی پریشانی اپنے ماں باپ کو بتا کر پرسکون ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ والے اپنے معاملات اپنے رب کے سامنے پیش کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی 10ویں نشانی سماعت فرمائیں کہ 10ویں نشانی یہ کہ اللہ کی محبت میں ہی یہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے پھر وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے کام میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ آج تو ایک پارہ روزانہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ہمارے قلب کی ظلمت کی دلیل تو نہیں ہے؟ زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ گزاریے، اور ویسے بھی اب تو رمضان المبارک آ رہا ہے، خوب قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، ایسا تعلق کہ وہ ثانی اثنین بن گئے تھے، یعنی 2 میں سے دوسرے بن گئے تھے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثنی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں۔ اگر وہ صاحب قرآن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثنیٰ بنے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے مثنیٰ بن جائیں، قرآن کے ساتھ اتنا وقت گزاریں کہ لوگ کہیں کہ یہ قرآن کا دوسرا ہے۔ تو جب ہم تلاوت قرآن اور ذکر کی کثرت کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی محبت والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو عزیزو، سلسلہ چل رہا ہے، فی الحال یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ اس کڑی کی اس مضمون کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔